جس کے غیب نبی مولا، اس کے غیب علی مولا، اس کے غیب علی مولا، اور اسی کے نعرے ہیں پنجے تن ہمارے ہیں، اور اسی کے نعرے ہیں۔ زمانے میں سوال ہوگا ان لوگوں سے، تو پھر وہ کیا کہیں گے جہنم کے دروازے پر پہنچ کر؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ہاں آئے تو تھے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، مذاق کیا انبیاء کے ساتھ، پھر ان پر عذاب جو ہے واجب ہو گیا، اور انہیں کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، نان اینڈنگ، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ 100 سال ہے کہ 1000 سال ہے کہ لاکھ سال ہے کہ کروڑ سال ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے کفار۔ پھر اللہ تعالیٰ آیتوں میں فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پھر جو اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں، متقیوں کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت، یہ بھی لائے جائیں گے جنت کی طرف، یہ بھی جماعت در جماعت آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ مومنین دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے ہی آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو ابھی 500 سال کی مسافت ہو سکتی ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا مومن، اور جب وہاں پہنچا ہوگا تو پھر خوشبو کا حال کیا ہوگا؟ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے بھی جنت کے دربان پوچھیں گے، کہیں گے، جیسے دوزخیوں کو جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں، دوزخ پر جو مامور ہیں بہت سخت فرشتے ہیں۔ دوزخ کے دربان کا نام حضرت مالک ہے، جو داروغہ دوزخ ان کو کہا جاتا ہے۔ ویسے کئی فرشتے مقرر ہیں، ان میں جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام حضرت مالک ہے، وہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے۔ اور پھر جنت کے جو دربان ہیں وہ حضرت رضوان ہیں، جنت کے داروغہ فرشتے، سردار فرشتے جو ہیں، جنت کے سارے دروازوں کے امور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ حضرت رضوان، وہ بھی فرشتے ہیں۔ جب مومنین وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان سے بھی وہ دربان فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ویسے نہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے سے؟ کیا تمہیں آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ بلکہ دروازے کھولتے ہی وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، آ جاؤ، طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، مبارک ہو تمہیں، آؤ اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، کوئی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد پھر ایگزٹ نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، جو وہاں گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر سارے مومنین کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جنت میں جاتے ہی وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّہ، سب مومنین کہیں گے الحمدللہ، ہمارے مولا کا، رب ذوالجلال کا، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ہم اس سے دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کی جزا میں آج مولا نے ہمیں جنت عطا کر دی۔ جنت کیا ہے میرے عزیزوں؟ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں، ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں، زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر
جواہرات، یاقوت، زمرد، لولو اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے. ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں. پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی. جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے. وہ جنت کی نہریں ایک ایک کا سب، ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے. پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی. قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی اعلیٰ قسم کے. پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے. ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا. جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا. متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں. ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی. دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح. ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی. وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی. جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے. موت تو آنی نہیں ہے. کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر. ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے. پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے. جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا. تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی، فل ہو چکی ہوگی. سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا. حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا. جنتی جنت میں جا چکے، سب کا فیصلہ ہو گیا. لاسٹ آنے والا، سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا. بخشش ہو گئی، اس کی سزائیں ختم ہو گئیں، اسے بھی نکال کر کے لایا گیا. جنت میں وہ آیا، دیکھا ساری جنت بھری ہوئی، سب کے محلات لگے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں. یہ حسرت سے دیکھنے لگا میں بہت تاخیر سے آیا، مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. سب سے اخیر میں آنے والا جنتی تو وہ جنت میں اندر آئے گا. رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے. جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں. اس بندے سے پوچھا گیا، وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا، دنیا میں رہا، زمین پر رہا، زندگی گزارا، وہاں سے آیا، اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا. مولا اتنا بڑا محل، اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے.
رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا، دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی۔ وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں۔ وہ اش کرنے لگا، مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا سب سے اخیر میں آیا، پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا کر کے اسے محل دیا جائے۔ یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے، جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے، اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے، وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی ہے، نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا، نہ حساب میں آ سکے گا۔ میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو، غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو، جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے، سیر کے لیے نکلے ہوں گے، یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا، جنت میں سیر کرتا رہے گا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کہا جائے گا لے جاؤ، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے۔ پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی، اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے۔ اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا، اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے، مولا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیرے حبیب کی تعریف۔ دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے، بچتے تھے، اپنے کانوں کو بچاتے تھے، جنت میں انہیں سنایا جائے گا، کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ، اللہ تعالیٰ کے حمد کی، توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی۔ جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں، اور بھی ہمیں سنایا جائے۔ پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی مشہور ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں۔ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، تم سیراب ہو گئے؟ جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے، اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے۔ مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا۔ اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو، طلب رکھو۔
ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا. یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے, کتنا جی لو گے؟ مرنا تو ہے تمہیں, مرنا ہے. 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے, اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے. اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں. پتہ نہیں, آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں, کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. سردی موت کا سبب بنتی ہے, سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے. تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے, تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے. ہم نے دیکھا ہے, آپ نے قارون کی جنت سنی, قارون کے خزانے سنے ہوں گے, اور شداد کی جنت سنی ہوگی. شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں. جنت کا مطلب وہ سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا, اندر باغیچے لگا دیا, نہریں جاری کر دیا. لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا, اس سے پہلے موت آ گئی, مر گیا. مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں آج, جنت میں نہیں. یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس. یہ مال, یہ متاع, یا عورتیں, یہ بچے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر. کیا؟ شہوت کی خواہش, عورتوں سے شہوت کی خواہش. اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں, سب سے اچھا عیش ہے. عورت اچھی مل گئی, خوبصورت. بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا. تمہیں پتہ بھی نہیں, یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیے ہوئے, اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام, شام سے صبح. بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر. ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں. وہ اسے محبت سمجھتے ہیں, اسے عشق سمجھتے ہیں. دیوانوں, یہ جسموں کے ملاپ کو محبت اور عشق کہاں کرے ہو؟ محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے, مقدس الفاظ ہے. ہاں, صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے. محبت کیا ہے؟ محبت تھوڑی نہ ہے. عورتوں کی خواہش میں آدھی زندگی ختم ہوئی. یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے راتیں جاگتے تھے, پوری رات بات کرتے تھے. پتہ نہیں کتنے وعدے, معاہدے, ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے. شادی کے 8 دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بتا لیے ہوں, اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا, گھر پہ بھی بات نہیں کرتا. جو گھنٹوں بات کرتا تھا, ہو گئی محبت, ختم ہو گئی. عشق کی داستان ختم ہو گئی. کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے, اب کہاں ہے؟ میرے عزیزو, جسموں کے ملاپ کو جو تم نام دے رہے ہو, اسی کو قرآن کہتا ہے حب الشہوات من النساء. عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے, یہ خواہش ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین, اور بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں. میرے اتنے بیٹے ہیں, میں اس کے اتنے بیٹے ہیں. عربوں میں بھی یہی تھا, بیٹے پیدا ہوں تو اس پر فخر کرنا. دنیا اس پر فخر کرتی ہے, اسی کو مال سمجھتی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے چاندی کے زیورات, اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے ہمارے پاس, بہت مال ہے. یہ عورتوں کی عادت ہے, وہ اسی ہوڑ میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی. بڑھاپا آ گیا, بال سفید ہو گئے, بوڑھی ہو گئیں, لیکن سونے کی ہوس نہیں گئی. ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے, چوڑیاں چاہیے, نتھنیاں چاہیے, چاہے وہ قبر میں جانے سے 1 دن پہلے بھی کیوں نہ ہو. اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہے. یہ سونا, اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو.
सोने और चांदी के जेवरात, अंदाजा भी नहीं ये कब्र में जाते ही सांप बन जाएंगे ये। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, जिन लोगों ने सोना और चांदी को खजाना किया, जमा किया, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं देते थे, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाता है हबीब इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करके रखते हैं, क्या किया जाएगा? योमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़का करके उनकी पेशानियां, उनके पीछे का हिस्सा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा। ये सोना चांदी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर। हाँ, ज़कात दे दिया है तो फिर 100 तोले भी पहने रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उसका हक अदा करते हो तो फिर जितना रखना है रखो। 3 चीज़ें। और अल्लाह फरमाता है वल अनआम वल हर्स, सवारियाँ, एक से एक सवारियाँ लेना, इंसान इस पर फ़ख्र करता है। अरबों में भी था, पहले भी था, आज भी। वो घोड़े लेते थे, ऊँट लेते थे, आज तुम मर्सिडीज और ऑडी पे फ़ख्र करते हो कि हमारे पास बड़ी बड़ी कारें आ जाएं। सेम है ज़माना। ऊँट उस वक्त महंगी सवारी थी, आज तुम्हारे लिए मर्सिडीज है। इन महंगी सवारियों पर फ़ख्र करते हैं आज। और फिर उसके बाद वल हर्स, और खेती बाड़ी, जायदाद, जमीनें, तुम्हारे पास कितनी है, तुम्हारे पास कितनी है। आज के ज़माने में इस पर भी फ़ख्र है ना। हमारे पास कई लोग तारुफ भी ऐसे ही करवाते हैं, इंट्रोडक्शन, हज़रत ये फलां साहब है, इनके 20 एकड़ जगह है। हाँ, 20 एकड़ जगह है, इसी पर इनका पूरा इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है। ये बाद में कहा जाएगा कि ये मर्द है, ये इंसान है, ये मुसलमान है। पहले है कि इनकी 20 एकड़ जगह है, ये फ़ख्र है। दुनिया में इन्हीं चीज़ों पर फ़ख्र किया जाता है। और अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब दुनिया का मता है। वल्लाहु इंदहु, और अल्लाह के पास जो है वो सबसे बेहतर है। वहाँ क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ऐ महबूब आप फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें बताऊं इन सब से बेहतर क्या है तुम्हारे लिए? इन सब से, ये जो चीजें जो तुम फख्र कर रहे हो, इनसे बेहतर क्या चीज है? अल्लाह फरमाता है कि मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाह। 3 चीजें अल्लाह ने फरमाया। तुम अगर सब्र कर ले जाओ, यहाँ पर वो बागीचे दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहाँ की हवाएं मस्त, और कैफ़ व इंबसात की वो खुशबुएं तुम्हें मस्त कर देंगी। फिर क्या है? वो अज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, पाकीज़ा बीवियां जन्नत में। उनके बाद फिर तुम्हें ख्वाहिश भी नहीं होगी दूसरों से। वो रिदवानुम मिनल्लाह, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह की रज़ा दी जाएगी। मौला अगर राज़ी तो फिर क्या चीज़ चाहे तुम्हें, सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, खुलासा मैं इस तफसीर का इस बात पर करता हूँ कि इस छोटी सी दुनिया पर जन्नत को कुर्बान मत करना। इतनी बड़ी नेमत जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने वादा किया वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। बल्कि तुम्हारी आंखें बंद होने से पहले भी अल्लाह ताला अगर तुमसे राज़ी हुआ तो जन्नत में तुम्हारा ठिकाना भी आता दिखा देगा। 2 भाई थे, शारह मुस्लिम ने उनका नाम लिखा है। एक का नाम रिबई था, रिबई बिन हराश, और दूसरे रबीअ। दोनों पाए के बुजुर्ग मुहद्दिस हैं। दोनों भाइयों में एक बार तकरार होने लगी, किसी बात पर बहस हो रही थी, और दोनों ने कसम खा लिया आज के बाद हम हंसेंगे ही नहीं, ना हंसने की कसम खाए। और कब तक नहीं हंसेंगे? दोनों ने कहा, दोनों की बहस ये हो रही थी कि तुम्हारे आमाल क्या जन्नत में जाने तक लायक हैं? तुम किस तरह के आमाल कर रहे हो? दूसरे ने कहा तुम्हारे हैं इस लायक हैं। तो दोनों ने कहा हमें तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद से, छोटे भाई ने कहा मैं उस वक्त तक हंसूंगा नहीं जब तक जन्नत देखूंगा नहीं, जब तक जन्नत नहीं देखूंगा तब तक हंसूंगा नहीं।
بڑے نے کہا ٹھیک ہے یہی قسم میری بھی, میں بھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا. زندگی ان کی ایسی گزری کہ انہوں نے مسکرایا بھی نہیں اس قسم کے بعد. اور شارح مسلم نے لکھا ہے اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ آئے, اس وقت علماء تھے, محدثین تھے. جب انتقال کے بعد, اعلان کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا. غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہنسنے لگ گئے. خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے, خدا کے گھر میں شہادت ہے, علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. میری ملت کے نوجوان سنو, علی ہے بولتا قرآن سنو, حیدر مولا.